بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حاکم کوئی فیصلہ کرتا ہے اور وہ درستگی کو پہنچ جاتا ہے تو اس کو دگنا اجر ملتا ہے، اور اگر وہ کوئی فیصلہ کرے اور وہ غلطی پر پہنچ جائے، یعنی درستگی پر نہ پہنچے، اس کا فیصلہ غلط ہو تو اس کو 1 گنا اجر ملتا ہے۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھیں آپ۔ اس حدیث میں یہ کہا گیا ہے جب حاکم اجتہادا، یعنی جب وہ کوشش کرتا ہے، اپنی پوری صلاحیت صرف کر دیتا ہے فیصلہ کرنے میں، پھر اس کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کا اجتہاد درست ہوتا ہے، اس کو دگنا اجر ملتا ہے۔ اور اگر مجتہد حاکم اجتہاد کرے اور وہ غلطی پر پہنچ جائے، درستگی پر نہ پہنچے، تو اس کو 1 گنا اجر ملتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ حاکم اگر درست نیت سے کوئی فیصلہ کر رہا ہے تو اس کو ہر صورت میں اجر ہے، اس کی پکڑ نہیں ہے۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھ کر محدثین، مفسرین، فقہا یہ سمجھتے آئے ہیں کہ اس حدیث کے ماتحت، اس حدیث کے ضمن میں مجتہدین بھی شامل ہیں۔ مجتہدین میں بالخصوص ائمہ 4، 4 امام، یعنی چاروں اماموں نے اپنی صلاحیتوں کو مسائل کے اخذ کرنے میں لگایا۔ اب چاروں ائمہ کا بہت سے مسائل میں اختلاف ہے، پھر ہر امام کے ماتحت جو تھے، متبعین جو تھے، ان کا اور امام کا بھی اختلاف رہا۔ جیسے ہم فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور صاحبین جو ہیں ان کا بہت سے مسائل میں اختلاف ہے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں آپ فیصلہ کریں کہ اگر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ مجتہد ہیں بالاتفاق، اور تابعین میں سے بھی شمار کیے جاتے ہیں، تو اگر وہ اجتہاد میں درستگی کو پہنچے تو ان کو دگنا اجر ہے، اگر غلطی کو پہنچ جائیں تو ان کو 1 گنا اجر ملے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر کسی مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد درست نہ ہو، استدلال درست، اجتہاد کا مطلب یہ ہے نا کہ جس چیز استدلال کرو اس سے استدلال بنتا نہیں ہے، یا بعد کے فقہا نے یہ سمجھا کہ وہ استدلال کمزور ہے، یہی مطلب ہے۔ یعنی بعد کے فقہا نے دلائل کی روشنی میں یہ دیکھا کہ امام صاحب رحمہ اللہ کا جو استدلال تھا اس مسئلے میں وہ ٹھیک نہیں ہے یا کمزور ہے، یہ استدلال جس چیز سے کیا تھا، جس حدیث سے کیا تھا، وہ حدیث قابل اعتبار نہیں ہے، کسی درجے میں صحت کے درجے کو نہیں پہنچی ہوئی۔ اور مجھے آپ یہ بات بتائیں، اس حدیث کی روشنی میں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ فقہا جو ہیں اگر وہ اجتہاد کریں تو، یعنی چونکہ اللہ پاک نے پھر ان چاروں فقہوں کو مقبولیت عطا کی، اچھا اب وہ اجتہاد کریں تو اگر درست ہو تو دگنا اجر، اور اگر وہ غلطی کو پہنچ جائیں تو 1 گنا اجر۔ اس حدیث کی روشنی میں آپ مجھے بتائیں کہ کیا کسی مجتہد پر اگر وہ غلطی کو پہنچ جائے طعن کرنا، طعن و تشریح کرنا، یہ ٹھیک بنتا ہے؟ بالکل درست نہیں ہے۔ اب اس حدیث کو سامنے رکھ کر آپ دیکھیں کہ آج کیا ہو رہا ہے کہ جتنے بھی فتنہ پرور لوگ ہیں، خاص طور پہ مرزا جہلمی کے حوالے سے میں بات کروں گا، کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ بھئی فقہا کی استدلال اگر کسی جگہ پہ کمزور ہے، آپ کی نظر میں، فقہا کی نظر میں کمزور رہا، جیسے ایک مثال، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بچے کے دودھ چھڑانے کی عمر 2.5 سال 30 مہینے رکھی، تو حضرت شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر عثمانی میں چونکہ مختصر انہوں نے کی ہے تو یہ کر دیا کہ امام صاحب کے پاس کوئی دلیل ہوگی، لیکن فتویٰ صاحبین کے قول پر آ گیا۔ اب آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ اگر امام صاحب رحمہ اللہ نے اس مسئلے میں اجتہاد کیا اور وہ اجتہاد کمزور ہوا، تو اس حدیث کو سامنے رکھ کر آپ مجھے بتائیں کہ کیا طعن و تشنیع کی اجازت ہے ان پر؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کو قرآن و حدیث نہیں آتی تھی؟ وہ تو ان کو اتنے نہیں پتہ تھا کہ قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ آج اس حدیث کو سامنے رکھ کر آپ فیصلہ کر لیں۔ بھئی فقہا میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کتنے مسائل میں اختلاف ہے؟
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استدلال کو ہم کتنے مسائل میں کہتے ہیں کہ بھئی وہ ہماری نظر میں درست نہیں ہے، لیکن کبھی کسی درست جو ہے مثبت جو مخلص لوگ ہیں علماء فقہا، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استدلال بظاہر قرآن و حدیث سے خلاف لگ رہا ہے اس لیے وہ گمراہ ہو گئے. نہیں بھائی، وہ مجتہد تھے، انہوں نے اپنی نیت کی تصحیح نیت کی بنیاد پہ اخلاص سے مسائل کو اخذ کیا. اگر استدلال میں کمزوری رہی تو ایک گنا اجر ان کو پھر بھی ملے گا. اور یہ وہ درجے، یہ پہلی صدی دوسری صدی ہجری کے لوگ ہیں، دوسری تیسری صدی ہجری کے لوگ ہیں جن پر اس وقت کے بڑے بڑے اکابرین نے اعتماد کیا، اور اللہ نے اس کے بعد ان کی فقہوں کو مقبولیت عطا کی جو آج تک چل رہی ہیں. تو بھائی عام عوام الناس سے درخواست ہے کہ علمی مسائل میں اختلاف کی بنیاد بنا کر آپ فقہا کو نہ برا بلا کہیں، آپ فقہا کے خلاف نفرت کی دیوار نہ کھڑی کریں. وہ تو چلے گئے الحمدللہ، ان کے ماننے والے اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ایسے ہی ہوگا جیسے آپ کیا ہے چراغ لے کر سورج کی روشنی کو بجھانا چاہیں گے، وہ نہیں بجھ سکتی. اگر کتا بھونکتا ہے چاند کو تو کیا چاند کی روشنی غائب ہو جاتی ہے؟ ایسا نہیں ہے. تو ہمیں سوچنا ہے کہ ہم ایسا تو نہیں کر رہے کہ سورج کی روشنی کو ہم مند کرنا چاہ رہے ہیں، چاند کی روشنی کو مٹانا چاہ رہے ہیں. بھائی اگر استدلال میں غلطی ہوئی، ان کی پوری زندگی کو دیکھا جاتا ہے کسی بھی شخص کی کہ اس کی پوری زندگی کیسے گزری. تو اس حدیث کی روشنی میں آپ سے عرض کروں گا کہ اختلاف آپ بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ اس مسئلے میں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو درست نہیں سمجھتا، میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کو درست نہیں سمجھتا، لیکن ادب کے دائرے میں کریں گے تو کوئی اعتراض کی بات نہیں. ممکن ہے کہ جہاں پہ نظر آپ کی چلی جائے ان کی نہ گئی ہو، لیکن اس وجہ سے کہ بھئی میری نظر تو چلی گئی، ان کی نظر کیوں غلط ہوئی لہذا وہ مجرم ثابت ہو، ایسا نہیں. وہ مجتہد تھے بالاتفاق، ٹھیک ہے، ان کے اجتہاد کی وجہ سے جہاں پہ انہوں نے درست استدلال کیا ان کو دگنا اجر ملا اور مل رہا ہے، کیونکہ ان کے ماننے والے ہیں جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں. اور اگر کہیں غلطی ہو گئی استدلال میں تو ایک گناہ اجر ان کو پھر بھی مل رہا ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے.